سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم فقد قال الله سبحانه وتعالى في شان حبيبه الكريم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ فی یوم 1000 مرہ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ہر روز مجھ پر 1000 ٹائمز 1000 مرتبہ صلاۃ علی النبی پڑھے گا وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے. محبت سے بلند آواز سے درود و سلام پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جب سے رب کائنات نے اس دنیا کو بنایا ہے، اس یونیورس کو کریٹ کیا ہے، حق اور باطل، ٹرو اینڈ فالز کی آپس میں ایک جنگ ہے. شیطان بھی ہے اور اس کے اپوزٹ اللہ کے بندے بھی ہیں. یہ جنگ مسلسل چلی آ رہی ہے اور ہر دور میں آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین اسلام کو غلبہ عطا فرماتا ہے، مگر کچھ لوگ ہیں جو شیطان کے کرندے ہوتے ہیں، شیطانی گروپ میں ہوتے ہیں. یہ جان بوجھ کر کچھ نہ کچھ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح اسلام کی شکل چینج ہو جائے، اسلام کی ویلیوز بدل جائے، اور یہ چاہتے ہیں کہ اسلام ہی صفحہ ہستی سے مٹ جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا ہے جب اس طرح کے حالات پیدا ہو جائے کہ اللہ کے ماننے والے اللہ سے دور ہونے لگ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو بھیجتا ہے، اور نبی جو ہے دوبارہ اس امہ کو جو سیدھے راستے سے بھٹک رہی تھی، شرک میں پڑ جاتی ہے، اس نبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دوبارہ سیدھا راستہ عطا فرما دیتا ہے. تو آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام سے موسیٰ، عیسیٰ، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں. اب آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی آ ہی نہیں سکتا. لیکن شیطان بھی ہے اور اس کے کارندے بھی ہیں. وہ ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے مسلمان سیدھے راستے سے بہک جائیں، ان کے بلیفز چینج ہو جائیں، یہ بدعمالیوں کی طرف چلے جائیں. جو اسلام کے اندر روحانیت کا کانسیپٹ ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں. اور اب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی تو آئے گا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کی ذمہ داری لگا دی کہ وہ ایسے لوگوں کو جواب دے، اور اگر اسلام پر حملہ ہو رہا ہے اور مسلمانوں کی ویلیوز پامال کی جا رہی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پہ کچھ ایسے لوگوں کو پیدا فرماتا ہے جو چوزن پرسنالٹیز ہوتی ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منتخب ہوتے ہیں. اور وہ جب دنیا میں آتے ہیں تو وہ اپنی قلم کے ذریعے، اپنی تحریر کے ذریعے، اپنی تقریر کے ذریعے، اپنی تدریس کے ذریعے اور تبلیغ کے ذریعے ہر پلیٹ فارم سے کوشش کرتے ہیں. اور نتیجہ یہ آتا ہے کہ وہ امت جو بہک رہی ہوتی ہے، بھٹک رہی ہوتی ہے، راستہ بھول چکی ہوتی ہے، ان چوزن پرسنالٹیز کی کوششز کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو دوبارہ اصل اسلام کی طرف لے آتا ہے. یہ اس کا طریقہ چلا آ رہا ہے. آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی کل رأس مئۃ سنہ من یجدد لہا دینہا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری اس امت کی سینچری جیسے ہی مکمل ہونے لگے گی، تو سینچری فنش ہو رہی ہوگی اور نیکسٹ سینچری آ رہی ہوگی، ہر سینچری میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کو پیدا فرمائے گا من یجدد لہا دینہا. اس کا کام یہ ہوگا کہ جو اسلام کی شکل مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہوگی، لوگوں کو بہکایا جا رہا ہوگا، اسلام کی شکل و صورت کو مسخ کر دیا گیا ہوگا، وہ شخص آ کر دوبارہ تجدید ایمان اور تجدید اسلام کرے گا. اسے مجدد کہا جائے گا. اور یہ مجدد ہر سینچری میں آئے ہیں، ہر سینچری میں. 12ویں صدی کے مجدد حضرت سیدنا مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کے بعد 14th سینچری 14ویں صدی ہجری تھی. بالخصوص پوری دنیا کے اندر کوشش کی جا رہی تھی، اسلامک مشنریز یہ آپس میں سر جوڑ کر بیٹھ گئیں کہ کیا ایسا کرے کہ مسلمانوں کی یونٹی ختم ہو جائے، کیا ایسا کرے کہ وہ جو سلطنت عثمانیہ ہے اس کو ختم کر کے مسلمانوں کو جو پاور ہے ان سے چھین لیا جائے. ان لوگوں نے بیٹھ کر میٹنگز کی
اور بند کمرے کی میٹنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو مسلمان ہے یہ ان کی یونٹی ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے دل سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے نبی ہیں ان کی محبت نکال لی جائے. یہ جو مسلمان ہے چاہے بے نمازی ہو، چاہے روزے نہ رکھتا ہو، چاہے زکوٰۃ نہ دیتا ہو، چاہے ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہ کرتا ہو، یہ ہر طرح کا گناہ کر لے گا، مگر جب بات آتی ہے ناموس رسالت کی، آقا علیہ السلام کی عزت کی، حضور سے محبت کی، یہ سارے مسلمان ایک ہو جاتے ہیں اور یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں اور پھر ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اب کرنا کیا ہے؟ میٹنگ میں طے ہوا کہ کچھ عربی بولنے والے انہی کے لوگوں کو خریدا جائے اور ان کے ذریعے مسلمانوں کی یونٹی کو ختم کیا جائے. اور پھر آگے چل کے، کیونکہ یہ لوگ برے صغیر انڈیا پاک و ہند میں پہنچ چکے تھے، وہاں پہ ایسٹ انڈیا کمپنی وہ پہلے سے کام کر رہی تھی، وہاں سے رپورٹ گئی برٹش گورنمنٹ کے پاس کہ یہ جو انڈیا اور پاکستان کے، یہ جو پہلے پاکستان تو نہیں تھا، انڈیا کے جو لوگ ہیں، بر صغیر کے جو لوگ ہیں، یہ لوگ چاہے کتنے ہی گناہ گار ہوں مگر نبی سے محبت کرتے ہیں اپنے، اور نبی کی نام پر جان دینے کو تیار ہے. اور یہ کہا انہوں نے برٹش گورنمنٹ کو کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے دل سے نکال لو. صرف پیٹ میں کھانے کو بھی کچھ نہیں، بھوک ہے مگر نبی کے نام پر جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے، ان کو شکست دینی ہے، ان کی یونٹی ختم کرنی ہے، تو آسان سا فارمولہ ہے. فارمولہ یہ ہے کہ ان کا جو نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسپیوٹڈ پرسنالٹی بنا دو. لوگ ان کے بارے میں آرگومنٹ کریں، ان کے بارے میں سوال جواب کریں، ان کے بارے میں زبان کھولیں، ان کی رسپیکٹ کو تھوڑا سا کم کرنے لگیں. جب مسلمان ایسا کرنے لگیں گے تو فرقہ واریت ہو جائے گی، یونٹی ختم ہو جائے گی، گروپنگ ہو جائے گی اور فرقوں میں بڑھ جائے گی یہ امہ. اور جب یہ امہ فرقوں میں بٹ جائے گی تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا، پھر ہم انڈیا پر حکومت کریں گے. اس پلان کو امپلیمنٹ کیا گیا. عرب دنیا سے ایک شخص کو خریدا گیا جس کا نام محمد بن عبد الوہاب تھا. اس کو خریدا اور اس کو ڈالر اور پاؤنڈ دے کر عربی میں کتاب لکھوا دی، کتاب التوحید کے نام سے. اور اس نے ایسی ایسی باتیں اس میں لکھی کہ الامان والحفیظ، اس کا جو ٹاپک تھا وہ آقا علیہ السلام کی ذات تھی، حضور کی پرسنالٹی کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر گیا کہ ٹرانسلیشن کرنے والے ڈر گئے کہ یہ کیسا شخص تھا. مولانا کہلاتا تھا، کانزو پہنتا تھا، امامہ باندھتا تھا، ممبر پر بیٹھا کرتا تھا، عربی بولتا تھا، نجد کا رہنے والا، سعودی عرب کا. محمد بن عبد الوہاب کتاب لکھ دی، کتاب التوحید. اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات ہے، بابرکت ذات ہے، مقدس ذات ہے، اس پہ ان کی پرسنالٹی پہ اٹیک کیے آپ کی رسپیکٹ میں. اب انڈیا سے کوئی شخص چاہیے تھا کہ جو ہند کے اندر مسلمانوں کی یونٹی ختم کرے، تو ایک مولانا ان کو مل ہی گیا، اس کا نام اسماعیل دہلوی. کتاب لکھ دی تقویت الایمان، کتاب لکھی تقویت الایمان. اس کتاب میں موسٹلی کتاب التوحید کا ٹرانسلیشن کر دیا اور ایسی ایسی باتیں کر دی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں کہ میں بیان نہ کر سکوں. اس نے اس کتاب میں لکھی. اور یہ کتاب تقویت الایمان جب لکھی گئی، آپ کو یہ بات جان کر حیرانگی ہوگی کہ اس وقت جو برٹش گورنمنٹ تھی انڈیا میں، انہوں نے فری میں ڈسٹریبیوٹ کروائی تھی. یہ کتاب اسلامک بک ہے، تقویت الایمان ہے، مگر گورنمنٹ نے اپنے خرچے پر پورے انڈیا میں ڈسٹریبیوٹ کروائی کہ یہ کتاب سارے مسلمانوں کو دی جائے. ریزن کیا تھا؟ اس کتاب میں وہ مغلظات تھیں، وہ بکواس تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں باتیں ہوتی تھی. حضور علیہ السلام کے لیے ایسے الفاظ کہے گئے کہ کوئی عاشق رسول آقا سے محبت کرنے والا سوچ بھی نہیں سکتا. اسی کتاب کے اندر اس طرح کی بات ہے کہ جو جس کا نام محمد اور احمد ہے اسے کسی چیز کا اختیار نہیں، پاور لیس ہے وہ. اس کتاب میں ایسی باتیں ہیں کہ جو نبی جو ہے مر کے مٹی میں مل گئے. اس کتاب میں ایسی باتیں لکھ دی گئیں کہ جو دیوار کے پیچھے کا علم نبی کو نہیں ہوتا. جب اس طرح کے حالات ہوں اور ایسی مغلظات اور ایسی خبیثات باتیں کتابوں میں لکھی جائیں تو اب جو مسلمان تھے وہ پریشان ہو گئے، جو سچے عاشق رسول تھے، کہ یہ کیا ہو گیا. ہم اتنے سالوں سے، 1200 سال سے ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے آ رہے ہیں کہ اللہ کی عطا سے علم غیب جانتے ہیں. ہم 1200 سال سے صحابہ کرام کے اس عقیدے پر رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی اللہ کی اجازت سے اختیارات رکھتا ہے. ہم 1200 سال سے تو یہ مانتے آئے کہ اللہ کا نبی بشر بھی ہے اور نور بھی ہے. ہم 1200 سال سے تو یہ مانتے آئے کہ نبی کی تعظیم عین ایمان ہے. مگر یہ کون لوگ آ گئے کتابوں میں لکھتے ہیں کہ نبی کی تعریف اتنی کرو، نبی کی رسپیکٹ اتنی کرو جیسے بڑے بھائی کی کرتے ہو. جب اس طرح کی باتیں چھپنے لگیں اور مسلمانوں نے دیکھا تو ان کے اندر سے آواز آئی، ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں. علماء بھی دعا کر رہے ہیں، صوفیہ بھی دعا کر رہے ہیں، مشائخ بھی دعا کر رہے ہیں، مسجدوں کے اندر عوام دعا کر رہی ہے کہ یا اللہ ہم پہ رحم کر دے. یہ کون سے بدبخت لوگ ہیں کہ جو نبی کی ذات پر حملہ کر رہے ہیں، نبی کی پرسنالٹی کو ڈسپیوٹڈ بنا رہے ہیں، آقا علیہ السلام کی ناموس پہ حملہ کر رہے ہیں. اے مولا ہماری مدد کر دے، ہم پہ رحم کر دے. کوئی تو ایسا پیدا کر دے کہ جو اسلام کو اصل شکل پہ واپس کر دے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مظلوموں کی، ان بے کس مسلمانوں کی دعا کو قبول کر لیا۔ 10 شوال امام علیہ سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہند کے شہر بریلی کے اندر ایک علمی گھرانے میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ بس یہی جو شخص ہے امام احمد رضا، علمی گھرانہ، باپ بھی عالم مفتی، دادا بھی عالم مفتی، گھر میں کتابیں ہی کتابیں ہیں، اب ان کی تربیت شروع ہو رہی ہے کیونکہ اس شخص نے وہ کام کرنا تھا جس کے لیے پیدا کیے گئے تھے۔ امام علیہ سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے آنکھ کھولی، گھر میں تو دینی ماحول، 4 سال کی عمر میں قرآن مکمل کر لیتے ہیں، 6 سال کی عمر ہوتی ہے ایک عالیشان واز کر رہے ہیں، میلاد کی مجلس ہے، اس میں 6 ایئرس کے ہیں، 6 سال کے ہیں، عالیشان آقا علیہ السلام کی شان میں بیان کر دیا۔ آگے بڑھے، 8 سال کے ہوتے ہیں عربی زبان میں کتابیں لکھ رہے ہیں، 13 سال کے ہوتے ہیں، 13 سال 10 مہینے 4 دن کے ہوئے آپ سے سوال ہوتا ہے، فتویٰ پوچھا جاتا ہے، اور فتوے کا کوشچن ہے رضاعت کے بارے میں، حرمت رضاعت کے بارے میں۔ آپ 13 سال 10 مہینے 4 دن کے، کوشچن ہوا، فتویٰ پوچھا گیا، آپ نے جواب لکھا، اپنے فادر کو دیا، فادر نے جواب دیکھ کر ماتھا چوم لیا اور کہا بیٹا تمہارا جواب صحیح ہے اور آج سے منصب افتاء تمہیں دیتا ہوں، تم مفتی بن گئے ہو۔ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کی یہ اب برنگنگ ہوتی ہے، بچپن ہی سے نظر آ جاتا ہے کہ یہ ایوریج مین نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کسی بڑے پرپس کے لیے اس کو پیدا کیا ہے۔ اس کی بچپن سے تربیت ایسی ہوتی ہے، اس سے بیہیویئر ایسے نکلتے ہیں کہ لوگ سرپرائز ہو جاتے ہیں کہ ہاؤ از دیٹ پاسبل۔ 4 سال کا بچہ ہو قرآن مکمل کر رہا ہے، 6 سال کا بچہ واز کر رہا ہے، واز کرتے تو اچھوں کے پسینے نکل جاتے ہیں۔ ابھی آپ کو دیکھیں، آپ لوگ بیٹھے ہیں، اگر میں مائک اٹھا کے آپ کو دے دوں، پاؤں کانپتے ہیں، بوڈی شیک ہوتی ہے، بولا نہیں جاتا، حلق خوش ہو جاتا ہے۔ وہ 6 سال کا بچہ ہے اور آقا علیہ السلام کی سیرت پہ شاندار بیان کر رہا ہے، بچپن سے تربیت ہو رہی ہے، فتویٰ نویسی کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن کے انداز میں لوگوں کے عقیدے درست کرتے ہیں۔ قرآن کا طریقہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں قرآن میں سورۃ الفاتحہ کی الحمد سے لے کے والناس تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طریقے اپنائے ہیں۔ ایک تو کبھی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اپنی تعریف کرتا ہے، کبھی اپنی پروڈکٹ کی تعریف کرتا ہے، اور کبھی اپنے دشمنوں کی مذمت بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی تعریف کرتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین اللہ نور السماوات والارض هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ۔ یہ اللہ اپنی تعریف کر رہا ہے ڈائریکٹ۔ کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی قرآن مجید فرقان حمید میں کسی اور کی تعریف کرتا ہے، مگر اس کی تعریف میں بھی اللہ ہی کی تعریف ہو جاتی ہے۔ قرآن میں الفاظ ہیں کسی اور کی تعریف کے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان الفاظوں میں اس کی تعریف کر کر اپنی قدرتی بیان کرتا ہے۔ فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض، یہ آسمان و زمینوں کو دیکھو تو صحیح، کس نے پیدا کر دیے؟ تو آسمان و زمین کی تعریف ہو رہی ہے، الشمس والقمر کا تذکرہ ہو رہا ہے، مگر بنانے والا اللہ ہے۔ تو اپنی ہی پروڈکٹ کی تعریف کر کے اپنی تعریف کرتا ہے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دشمنوں کی برائی بیان کر کے اپنی تعریف کرتا ہے۔ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نیچے درجے میں ہوں گے۔ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کی برائی ہوئی۔ تو اللہ کبھی ڈائریکٹ حمد کرتا ہے اپنی، کبھی اپنی ہی بنائی ہوئی چیزوں کا ذکر کر کے اپنی تعریف کرتا ہے، اور کبھی اپنے دشمنوں کی مذمت کر کے اپنی تعریف کرتا ہے۔ امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت تو قرآن والے تھے نا، سنت والے تھے، آقا والے تھے، نبی سے محبت کرنے والے تھے۔ آپ نے یہی طریقہ اپنایا، اور اسلام کے جو عقائد تھے، جو ویلیوز تھیں، جو کہ دشمنوں نے حملہ کر کے چینج کرنے کی کوشش کی، آپ نے اس کو واپس لانے کے لیے قلم اٹھا لیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ علماء فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کو کرنا کیا تھا؟ اللہ کی حمد کرنی تھی اللہ کی حمد، مگر انداز کتنا پیارا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا یہ جو سنی لوگ ہیں، یہ جو بریلوی لوگ ہیں، ان کے مولانا اللہ کی بات کم کرتے ہیں، رسول اللہ کی باتیں زیادہ کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا یہ معجزہ، آقا علیہ السلام یوں، یہ توحید کی بات نہیں کرتے۔ بھائی توحید کی بات یہی تو ہے کہ جس اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر کے اتنا شان والا بنا دیا، تو وہ اللہ کتنا شان والا ہوگا۔ جب کسی کے پروڈکٹ کی تعریف ہوتی ہے تو بنانے والے کی تعریف ہو جاتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت سے کسی نے کہا ہوگا کہ حضرت اللہ کی حمد کر دیں، اللہ کی بھی کوئی حمد کر دیں، اب اتنے قصیدے لکھتے، اتنی نعتیں لکھتے، کوئی اللہ کی حمد کریں۔ اب اعلیٰ حضرت حمد کر رہے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو، یعنی آقا علیہ السلام کو، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یعنی اللہ کی حمد بھی آقا علیہ السلام کی تعریف کے ذریعے کر رہے ہیں۔ یہ امام علیہ سنت کا انداز تھا کہ رب کی حمد بھی مصطفیٰ کی تعریف کے ذریعے کرتے ہیں، کہ ڈائریکٹ آقا علیہ السلام کی بھی تعریف کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، یہ حضور علیہ السلام کی ڈائریکٹ تعریف ہے۔ اور کہیں پر آقا علیہ السلام کے دشمنوں کی مذمت کرتے ہیں، کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔
झंझोड़ रहे हैं दुश्मनों के, जो हुजूर की गुस्ताखी करते हैं हुजूर के नाम पर, हुजूर के नाम लेते वाले, मगर आका अलैहिस्सलाम की शान को मोड़ तोड़ के गलत बयान कर रहे होते हैं। तो ये तीनों तरीके आला हज़रत की शायरी में नजर आते हैं। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला सारी ज़िंदगी अक़ाइद अहले सुन्नत वल जमात और इस्लाह अक़ीदा और इस्लाह अमाल के लिए ज़िंदगी को वफ़ कर दिया। तक़वा और परहेज़गारी का मजमुआ, इबादत का ज़ौक़, अल्लाह पर यक़ीन, ये आपकी नुमाया सिफ़ात थी, आपकी नुमाया सिफ़ात थी। एक मरतबा आप अजमेर जा रहे थे, ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि तआला के मज़ार पर हाज़िरी के लिए, ट्रेन में बैठे हुए थे, रास्ते में मगरिब का वक्त हो गया, ट्रेन रुक गई स्टेशन पे, तो आप नीचे उतरे और आपने मगरिब की नमाज के लिए जमात शुरू कर दी, अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू कर दी। अब नमाज पढ़ ही रहे थे कि ट्रेन ने विसल दे दी कि ट्रेन के जाने का टाइम हो गया। तो जितने लोग पीछे थे उन्होंने थोड़ी देर तो देखा कि हो सकता है जल्दी जल्दी नमाज हो जाएगी तो हम ट्रेन पकड़ लेंगे, मगर जब उन्हें लगा कि नहीं ट्रेन तो जा रही है तो बहुत सारे लोग तो नमाज तोड़ के निकल गए। मगर ट्रेन जो है वो चलने की कोशिश करती थी मगर चलती नहीं थी, इंजन में कोई प्रॉब्लम आ रहा था। तो उनका जो कैप्टन था, जो ड्राइवर था, उसका नाम था रॉबर्ट, जो रॉबर्ट था उसने कहा कि इंजन तो ओके है, ट्रेन को पीछे की तरफ धकेल के देखते हैं, ट्रेन को रिवर्स करे तो रिवर्स हो रही है मगर आगे नहीं जा रही। तो किसी ने कहा कि हजरत ये कोई मौलाना है, ये कोई सूफी नजर आ रहे हैं जो नमाज पढ़ रहे हैं और ये अल्लाह के नेक बंदे लगते हैं, अगर जब तक ये नमाज मुकम्मल नहीं करेंगे ये ट्रेन चलेगी नहीं। अब वो जो रॉबर्ट था ना वो समझ गया, वो ट्रेन से उतरा और हजरत के पास बैठ गया कि ये नमाज मुकम्मल करे तो हम ट्रेन चलाए। हजरत ने सलाम फेरा, मगरिब की नमाज थी मुकम्मल की, तो रॉबर्ट ने कहा हजरत चले ट्रेन में, आप यहाँ नमाज पढ़ो, हमारी ट्रेन नहीं चल रही। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान कहते हैं हाँ ट्रेन को नहीं चलना था, अब चलेगी जब हम इसमें बैठ जाएंगे। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत ने ये जुमला कहा, ट्रेन में बैठे और उसी वक्त ट्रेन स्टार्ट हो जाती है। अब जो रॉबर्ट था वो अजमेर पहुंचा, अपनी फैमिली को लेकर ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार पर आया, इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत से मुलाकात की, फैमिली समेत कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, उसका नाम अब्दुल कादिर रखा गया। सच्चा वाक़या, ये इनका यकीन होता था कि नमाज का हुक्म जिसने दिया है ट्रेन भी वही रोकेगा, नमाज पढ़ने का हुक्म जिस रब ने दिया है ट्रेन को चलने का हुक्म भी वही देगा, और जब तक वहां से हुक्म नहीं होगा ट्रेन नहीं चल सकती। ये इनका फैत होता था, ये यकीन होता था। अकीदे भी अच्छे, अमाल भी अच्छे, अखलाक भी अच्छे, बचपन ही से। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला की आदत थी कि आप अदब किया करते थे। आप फरमाते हैं मैं 6 साल का था, जस्ट 6 ईयर्स, 6 साल का था, तो मुझे किसी ने बताया कि पीरो मुर्शिद हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के जो मज़ार है उसकी डायरेक्शन ये है, फॉर एग्जांपल डायरेक्शन बताई। 6 साल के थे। आप फरमाते हैं जब से मुझे मेरे पीरो मुर्शिद की डायरेक्शन का पता चला है, उस एज से लेकर आज तक अपने पीरो मुर्शिद की डायरेक्शन की तरफ पाँव कभी नहीं फैलाए, पाँव नहीं किए मैंने कि मेरे मुर्शिद का शहर है, बगदाद है, ये अदब होता है। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फाज़िल बरेलवी किबले का कैसा अदब करते थे। आपने कभी भी सारी जिंदगी किबले को बैक नहीं की, सिवाय बयान के वक्त जो खुतबा होता है इसमें सुन्नत होती है, इसके अलावा आप बैक नहीं करते थे किबले को। कभी मस्जिद के अंदर चलते रहते थे और आदो वज़ाइफ पढ़ते थे, जैसे यहाँ से जा रहे हैं, अब यहाँ से जा रहे हैं तो बैक होगी, तो आप बैक नहीं करते थे, इस तरफ चले गए, इस तरफ चले गए, और अगर मूव भी होते थे तो फ्रंट से मूव होते थे, यानी कोशिश करते थे जल्दी से हो जाऊं कि बैक किबले की तरफ ना हो। ये इनकी आदत थी, ये अदब था, ये एहतराम था। तो जो इमाम अहले सुन्नत अहमद रजा सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का इतना अदब करता हो, किबला और काबे का इतना अदब करता हो, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अदब उसके दिल में कितना होगा, आका अलैहिस्सलाम से निस्बत रखने वाली चीजों का अदब कितना होगा। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ईद उल फितर हो या ईद उल अज़हा हो, सबसे पहले नमाज ईद उल फितर पढ़ने के बाद ईद की मुबारकबाद के लिए क्या करते थे, आप सैयदजादे को ढूंढा करते थे। सबसे पहले सैयदजादे को सलाम करके ईद की मुबारकबाद देते, उसके बाद किसी को ईद की मुबारकबाद देते थे कि ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की जिगर का टुकड़ा है, ये सैयदजादा शरीफ और हबीब है। ये इनकी कनेक्शन होता था, ईद की मुबारक सबसे पहले सैयदजादे। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत जब मौलूद की महफिल होती, मजलिस होती थी, तो उसमें आपका बैठने का अंदाज ये होता, चाहे 1 आवर की मजलिस हो, चाहे 4 आवर्स की हो, चाहे 6 आवर्स की हो। मिलाद की महफिल आप 2 जानों बैठा करते, जैसे फारूक बैठे हुए 2 जानों बैठे रहते। मिलाद की महफिल में बैठा हूं मैं, अदब ऐसा होता था 4-4 घंटे बैठे रहते थे, मगर पोजीशन चेंज नहीं करते थे अदब की वजह से। मिलाद की महफिल में, मजलिस में, ये हमारे बड़ों का तरीका है। हम तो ऐसे बेअदब हो गए तो वी डोंट केयर, मगर ये हमारे औलिया इकराम इमाम अहले सुन्नत की बातें कर रहा हूँ कि मिलाद की महफिल मजलिस में बैठा करते थे तो 2 जानों बैठा करते थे। हाँ यार, ये अलग है कि अगर कोई 2 जानों नहीं बैठता कोई गुनाह नहीं है, मगर इनका अदब का अंदाज बता रहा हूँ। आप जब मिलाद की महफिल होती और उसमें नियाज और तबरुक जब तकसीम होता ना, तो आप सबसे पहले तो ये कहा करते थे जो सैयद और सादात और शरीफ है वो आगे आके बैठ गया, और जब नियाज और तबरुक तकसीम होता तो जो सैयद होता था उसको दुगना मिला करता था, टाइम्स 2, दूसरों को 1-1 मिलती थी। जैसे सपोज करें कि नान का था ये,
تو سب کو ایک ایک ملتی تھی، سید زادے کو 2 ملا کرتی تھی کہ یہ شریف ہے، یہ آقا علیہ السلام کی فیملی کا ممبر ہے. یہ ان کا کنیکشن ہوا کرتا تھا، یہ ان کا تعلق ہوا کرتا تھا اہل بیت کے ساتھ، یہ ان کا تعلق ہوا کرتا تھا صحابہ اکرام کے ساتھ، یہ ان کا تعلق ہوتا تھا مسجد کے ساتھ، ان کا تعلق ہوتا تھا پیر و مرشد کے ساتھ، ان کا تعلق ہوتا تھا مدینے کے ساتھ. امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اگر کوئی آتا حج کر کے تو امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت اس کو بٹھاتے اور پوچھتے، حال حوال لیتے، پھر اگلا سوال کرتے کہ بھائی مدینہ بھی گئے تھے، میرے آقا کے دربار پہ حاضر ہوئے تھے؟ اگر تو وہ کہتا کہ نہیں بس حج کر آ گیا، میں جا نہیں سکا، تو آپ اپنا چہرہ پھیر لیتے، اس سے پھر بات نہیں کرتے تھے، کسی اور سے باتیں کرنے لگ جاتے. اور اگر کوئی کہتا ہاں میں آقا علیہ السلام کے مزار پر حاضر ہوا ہوں، میں نے سلامی کہی ہے، اتنا بڑا وقت کا امام لوگوں کے جھرمٹ کے اندر کھڑے ہوتے، آگے بڑھتے اور اس کے پاؤں کو بوسہ دیتے تھے، اس کے قدم چومتے تھے کہ تم نبی کے دربار سے واپس آ رہے ہو، آقا علیہ السلام کے مزار پہ تم نے حاضری دی ہے. یہ ہمارے لیے میسج ہے. ہم تو بہت بہت پیچھے ہیں ان چیزوں سے. لیکن امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عشق رسول کے پیکر تھے. جس کے دل میں نبی کی جتنی محبت ہوتی ہے نا، اس کو ہر اس چیز سے محبت ہو جاتی ہے جو نبی سے کنیکٹ ہوتی ہے، چاہے پھر وہ اہل بیت ہوں، چاہے وہ صحابہ اکرام ہوں، چاہے وہ شہر مدینہ ہو، چاہے وہ اہل بیت آج کی اہل بیت ہو کہ اس وقت کی اہل بیت ہو، سید زادہ ہو، بس آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کنیکشن ہو، نسبت ہو. 25 صفر المظفر 25 صفر المظفر تھی 1340 آفٹر ہجرہ. یہی جمعہ کا دن تھا، انڈیا میں جمعہ کا دن تھا. مؤذن نے کہا حی علی الفلاح، جمعے کی اذان ہو رہی تھی، حی علی الفلاح. اور امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے داعی کو لبیک کہا اور آپ دنیا فانی سے کوچ کر گئے، انتقال ہو گیا. آپ کا مزار مبارک بریلی میں ہے اور ہر سال دنیا بھر کے عاشقان رسول امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، آپ کو شکریہ کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمارے عقائد محفوظ ہوئے، ان کی وجہ سے ہمارے اعمال محفوظ ہوئے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس عظیم امام پر کروڑا کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے. انشاءاللہ سنی مسلم انجمن کے تحت آپ کی اسی مسجد ہدایہ میں منڈے کو مغرب ٹو عشاء ہولی ہے عرس ہے امام علیہ سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا. تو آپ نے کچھ سنا ہے، مزید اگر ان کی سیرت سننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ منڈے مغرب یہیں پڑھے اور مغرب ٹو عشاء اس ہولی میں ضرور شرکت فرمائے. اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول